اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب وقت الجمعاتی جمعہ کے وقت کا باب حدثنی یحیی عن مالک عن امہ ابی سہیل بن مالک عن ابیہ انہ قال كنت ارى تنفسة لعقیل بن ابی طالب یوم الجمعۃ تطرح الى جدار المسجد الغربی۔ ابو سہیل بن مالک روایت کرتے ہیں عن ابی ہی اپنے والد سے، انہوں نے کہا کنت ارا میں دیکھا کرتا تھا، کنت ارا را یرا رأین سے ارا واحد متکلم کا صیغہ ہے اور اس پر کانا داخل کیا تو یہ فعل ماضی استمراری ہوا۔ میں دیکھا کرتا تھا تنفسةً چٹائی لعقیل ابن ابی طالب حضرت عقیل بن ابو طالب کی چٹائی دیکھا کرتا تھا جمعہ کے دن۔ تطرح طرح یطرح طرحن کا معنی ہوتا ہے پھینکنا ڈالنا، تو تطرح سے واحد مؤنث غائب ماضی فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے، ڈالی جاتی تھی وہ الی جدار المسجد الغربی مسجد کی مغربی دیوار کی طرف ڈالی جاتی تھی۔ فیضا غاشیت تنفسة جب پرانی ہو گئی، جب غاشیت تنفسة کلھا ظل الجدار جب ڈھانپ لیتی تھی تنفسة کلھا پوری چٹائی کو، تنفسة چٹائی کلھا پوری چٹائی کو ظل الجدار دیوار کا سایہ جب ڈھانپ لیتا تھا۔ یہ غاشیہ کا فاعل ہے، ظل الجدار دیوار کا سایہ پوری چٹائی کو۔ خرج عمر بن الخطاب پھر تشریف لاتے نکلتے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصلی الجمعۃ اور نماز پڑھاتے جمعہ کی۔ قال مالک ثم نرجع بعد صلاۃ الجمعۃ پھر ہم لوٹتے تھے جمعہ کی نماز کے بعد۔ فنقیل قائلۃ الضحى قال یقیل قیلولۃ مانا ہوتا ہے قیلولہ کرنا، دن کے وقت سونا۔ فنقیل ہم قیلولہ کرتے تھے، قائلۃ الضحى چاشت کے وقت کا قیلولہ، قال یقیل قیلولۃ فهو قائل کا معنی ہوتا ہے دن کے وقت سونا۔ تو ہم قیلولہ کیا کرتے تھے، کون سا قیلولہ؟ دن کے چاشت کے وقت کا قیلولہ ہم کیا کرتے تھے، یعنی اس وقت ہم سویا کرتے تھے۔ تو اب کیا فرماتے ہیں، جب دیوار کا سایہ ساری چٹائی پر چھا جاتا تھا۔ چٹائی کہاں پہ ہوتی تھی؟ مسجد نبوی کی مغربی دیوار کے ساتھ۔ تو یعنی سورج جو ہے جب مغرب کی دیوار کے ساتھ ہوتی تھی چٹائی، تو سورج مشرق سے آتا ہے، اوپر آتا جاتا ہے، جب وہ مغرب کی طرف سورج ڈھل جاتا ہے تو اس وقت سایہ جو ہے وہ اس چٹائی پہ پڑتا ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ جب سایہ اس چٹائی پر، پوری چٹائی پر آ جاتا تھا، اس کے بعد اس وقت حضرت عمر جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں، پھر ہم جمعہ پڑھتے اور جمعے والے دن ہم جمعہ کی نماز پڑھ کے سویا کرتے تھے۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اس وقت نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو نماز کا یہ وقت تو وہی ہے جو ظہر کا وقت ہے، اس وقت میں پڑھایا کرتے تھے۔ وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابن ابي سليط ان عثمان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل قال مالك وذلك للتهجير وسرعة السير۔ ابن ابی سلیط سے روایت ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلی الجمعۃ نماز پڑھائی جمعہ کی مدینہ میں، وصلی العصر بملل اور عصر کی نماز ملل میں پڑھائی، یہ جگہ کا نام ہے۔ تو مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ سے 17 میل کے فاصلے پر ہے، یعنی جمعہ کی نماز آپ نے پڑھائی مدینہ میں اور عصر آپ نے ملل کے علاقے میں جا کے پڑھائی۔ تو امام مالک فرماتے ہیں قال مالک وذلک للتہجیر، وہ اس وجہ سے کہ آپ نے جمعہ کی نماز جلدی ادا فرمائی تھی۔ تہجیر اس کا معنی جلدی کرنا، وسرعۃ السیر اور رفتار کی تیزی کی وجہ سے، یعنی آپ نے جمعہ کی نماز بھی جلدی پڑھائی اور تیز رفتاری میں
آپ تیز سفر کر کے تو وہاں ملل تک پہنچے، اس لیے آپ نے وہاں پہ عصر کی نماز ادا فرما لی، یعنی عصر کی نماز آپ نے پھر دیر سے ادا کی ہوگی اور جمعہ کی نماز جلدی بھی پڑھائی، اور آپ نے سفر بھی کیا، سفر جلدی کیا، اس طرح آپ ملل کے علاقے تک پہنچ گئے اور عصر وہاں پہ پڑھی۔ باب من ادرک رکعۃ من الصلاۃ، باب اس بندے کا جو پا لے نماز کی ایک رکعت۔ حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة۔ روایت کی گئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من ادرکا، جس بندے نے پا لیا، ادرکا یدرک ادراکن پانا، جس بندے نے پا لی ایک رکعت نماز کی، فقد ادرک الصلاۃ، تحقیق اس نے پا لی نماز، یعنی جس نے نماز کی ایک رکعت امام کے ساتھ پا لی، اور یہاں رکعت سے مراد رکوع بھی ہو سکتا ہے، جس میں نماز کا رکوع پا لیا، یعنی امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو گیا تو اس نے وہ رکعت پا لی۔ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں نا تو امام وہ رکعت کی تلاوت کر چکے ہیں اور اب وہ رکوع میں ہے، تو جو رکوع میں شامل ہو جائے امام کے ساتھ تو وہ رکعت اس کی ہو گئی ہے امام کے ساتھ، اسے الگ سے نہیں پڑھنا پڑتی۔ تو اس لیے یہ اس فرمایا کہ جس نے رکعت پا لی یعنی رکوع پا لیا نماز کا، اس نے نماز کی وہ نماز پا لی، یعنی وہ رکعت اس نے پڑھ لی امام کے ساتھ۔ وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يقول اذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة۔ حضرت نافع سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانا یقول، آپ فرمایا کرتے تھے، اذا فاتتک الرکعۃ، فاتا یفوت فوتن کا معنی ہوتا ہے فوت ہونا، فاتت اصل میں تھا فاواتت بر وزن فعلت، صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، فعل ماضی معروف، فاواتت واو متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدلا تو فاتت ہو گیا۔ جب فوت ہو جائے تیری الرکعۃ، رکعت، رکعت جو ہے فاتت کا فاعل ہے، جب تیری رکعت فوت ہو جائے، فقد فاتت کا سجدہ، تو فوت ہوگا تیرا سجدہ۔ جب تیرا فاتت کا رکعت، یہاں رکعت کا معنی بھی رکوع کریں گے، جب تیرا رکوع رہ گیا تو تیرا سجدہ بھی رہ گیا، مطلب تو امام کے ساتھ شامل ہوا، تو اگر تو نے رکوع امام کے ساتھ نہیں کر سکا تو پھر تیرا اگر تو نے سجدہ امام کے ساتھ کر بھی لیا تو وہ تیرا ادا نہیں ہوا، تجھے وہ نئے سرے سے یعنی پوری رکعت وہ دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ جیسے میں نے پہلے رکوع کا بیان کیا، تو اگر ہم نماز میں شامل ہوئے، امام صاحب سجدے میں تھے، رکوع ہم امام کے ساتھ نہیں کر سکے ہیں، تو سجدہ ہم نے امام کے ساتھ کر بھی لیا تو وہ رکعت ہمیں دوبارہ پوری پڑھنی پڑے گی، رکوع اور قیام، رکوع اور سجدہ سب کچھ کرنا پڑے گا۔ وحدثني عن مالك انه بلغ ان عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وزید بن ثابت كانا يقولان، بے شک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن ثابت دونوں کہا کرتے تھے، من ادرک الرکعۃ فقد ادرک السجدۃ، جس نے رکوع پا لیا تو اس نے سجدہ پا لیا، یعنی جو رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہو گیا تو اس نے وہ رکعت اس کی ہو گئی امام کے ساتھ، سجدہ بھی اس نے پا لیا۔ حدثنا یحییٰ عن مالک انہ بلغہ ان ابا ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان یقول، بے شک حضرت ابو ہریرہ کان یقول فرمایا کرتے تھے، من ادرک الرکعۃ فقد ادرک السجدۃ، جس نے پا لیا رکوع امام کے ساتھ اس نے امام کے ساتھ سجدہ بھی پا لیا۔ ومن فاتہ قراءۃ ام القرآن، وہ بندہ فوت ہو گئی جس کی ام القرآن کی قراءت، ام القرآن کہتے ہیں فاتحہ کی، فاتحہ کی قراءت رہ گئی، فقد فاتہ خیر کثیر، تو فوت ہو گئی اس کی بہت زیادہ خیر، بہت ساری خیر اس کی فوت ہو گئی، یعنی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکا تو نماز کا واجب ادا نہیں کر سکا وہ، تو اس کا بہت سی اس کی نماز میں کمی رہ گئی۔ من ادرک الرکعۃ، جس نے رکعت پا لی، انہوں نے ویسے یہاں ترجمہ کیا، اس نے رکعت پا لی اس نے سجدہ بھی پا لیا، تو ہونا تو یوں چاہیے جس نے سجدہ پا لیا تو اس نے رکعت پا لی،
تو یہاں پر اگر رکوع والا معنی کریں کہ من ادرک رکعت کا معنی کرے رکوع، کہ جس نے رکوع پا لیا امام کے ساتھ تو اس نے سجدہ بھی پا لیا، اس کا رکوع بھی ہو گیا، سجدہ بھی ہو گیا، اس کی وہ رکعت امام کے ساتھ مکمل ہو گئی۔ یکفی